حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی شہید ہو گئی. ان کی تو عجیب بہادری تھی. حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، جن کو لقب ملا تھا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اور واقعی شیر تھے، واقعی بہادر تھے. بہادری کے اندر ان کا مقابل نہیں تھے. دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور یوں جس وقت لشکر میں جاتے اور ان کے سامنے جو بھی کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. امیر المؤمنین حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا تھا. دونوں ہاتھوں میں تلوار، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. وحشی ظالم نے لالچ کے اندر آ کے مالک نے کہا تھا کہ تو نے حمزہ کو اگر قتل کر دیا تو تجھے میں آزاد کر دوں گا. اس نے اپنی تلوار اور نیزے کو زہر آلود کیا. اب یہ چھپ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے موقع تلاش کر کے سامنے تو ظاہر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون آ سکتا ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہو، اور کوئی مشرکین نہیں. 70 مشرکین نبی علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے آئے. 70 مشرکین کو ایک تلوار کے ساتھ ان کی گردن الگ کر کے چھوڑ دی. سامنے تو مار سکتا نہیں تھا، کوئی آ نہیں سکتا، مارنا تو دور کی بات. یہ چھپ کے بیٹھا جیسے وہ لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کو اس نے ایک بات ساری بتائی تھی. یا رسول اللہ کے نبی نے پوچھا تھا وحشی بتا میرے چچے کو کس طریقے پہ شہید کیا، بتا کون سی لالچ سے. اس نے بتایا یا رسول اللہ جب میں نکلا میں نے دیکھا اس کو شہید کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، سامنے تو آ کے مار نہیں سکتا. میں ایک پہاڑ کے پیچھے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا اور یہ یوں لڑائی کر رہے تھے کہ آپ نے سامنے کی دائیں بائیں کی خبر نہیں تھی، اور بالکل خبر نہیں تھی. یوں جو سامنے آتا اس کی گردنوں کو کاٹتے جا رہے تھے. کہا پیچھے سے میں نے حملہ کیا اور اس کے اندر زہر اتنا تھا جیسے یہ گر گئے. واپس جیسے گرتے گئے تھے میری طرف دیکھے تو میری جو ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی. میں نے کہا میں تو مر گیا. جیسے گر گیا اور فوراً جا کے گردن کو الگ کر دیا. جسم کے اعضاء کاٹ دیے، ناک کان ہر جسم کے ایک ایک اعضاء کو دھاگے کے اندر پرو دیا. ہند آئی، اس نے کلیجہ نے کہا کہ چبایا. اللہ نے دونوں کو ایمان کی نعمت سے نوازا، دونوں کو ایمان کی نعمت سے نوازا. ایمان اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. وہ وحشی جس نے اللہ کے نبی کے چچے کا قتل کیا اللہ نے اس کو بھی جنتی بنا دیا. کلمہ پڑھ. اللہ کے نبی کا درد اور غم تو دیکھیں، امت کے بارے میں بے چینی تو دیکھیں. جب اس کو قتل کیا، شہید کیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مکہ کے فتح ہونے کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا وحشی کی طرف. وہ طائف نکل کے چلا گیا، بھاگ گیا. پیغام بھیجا، کہا جا کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جا، چچا کا قتل بھی معاف کر دوں گا. آجا توبہ کر لے، معافی مانگ لے. ہمارے ہاں تو کوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ برسوں کی لڑائیاں معاف نہیں ہوتی. قتل تو دور کی بات، کوئی چھوٹا سا نقصان کوئی کر دے کسی کا تو برسوں تک ہم اس کو معاف نہیں کرتے. توبہ ہونے کے بعد تو بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی آپ کے قدموں میں آ کے گر رہا ہے، آپ سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ کا حق ہے آپ اس کو معاف کریں. اللہ کے نبی کے ارشاد ہے کہ جو معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو معاف کر دیں، جو معاف کر دیں. اگر معاف کرنے والا اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حوض کوثر میں اس کی شکل دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتا. تو معافی مانگنے پہ لے جائے تو دوسرے کو چاہیے معاف کر دینا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیجا شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیں گے. کہا مجھ سے بڑا مشرک تو کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا مشرک تو کوئی نہیں ہے. کہا توبہ طائب ہو جا، کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو جا. اللہ کے نبی نے اپنی پگڑی صحابی کے ہاتھ میں دی. کہا جا کے اس کو وحشی کو یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں. یہ پگڑی جا کے اس کو دو. کہ اللہ کے نبی کا امامہ پگڑی لے کر آیا ہوں، اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے کہ آ جا کلمہ پڑھ لے، میں معاف کر دوں گا. وہ وحشی آیا. صحابہ کو تو معلوم نہیں تھی بات. انہوں نے تلواریں نکال دی. یا رسول اللہ. کہا چھوڑو اللہ. اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ انک محمد رسول اللہ. فوراً ایک دم اس نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے. اللہ کے نبی نے کہا تو پیچھے ہو کے بیٹھ جا، تجھ پہ میری نگاہ پڑتی ہے، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے، میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے. بتا وحشی کیسے چچے کو شہید کیا؟ کیا تیرے اندر تھوڑا سا بھی ترس نہ آیا، رحم نہ آیا کہ میں کس طریقے پہ شہید اس کو کر رہا ہوں؟ جسم کے اعضاء کاٹے گئے، کلیجہ اس کا چبایا گیا. اللہ کے نبی پہلی مرتبہ اتنے روئے تھے، پہلی مرتبہ اس طرح روئے تھے. کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، صرف ایک تھوڑا سا حکم آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے.